اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ کا شکر و احسان کہ آج ہم پھر تجوید کے سیشن میں اس کی توفیق سے حاضر ہیں۔ آج خصوصی نشست ہے، اس میں خاص بات آج کا ٹیکسٹ ہے کہ ہم درود ابراہیمی اس کو بڑے غور سے توجہ سے پڑھنا اور قواعد کو سیکھتے ہوئے پڑھنا، اس کے متعلق ہم جان رہے ہیں۔ آج کے سبق میں کچھ تو ریویژن ہوگی جو ہم پہلے قوانین پڑھ چکے ہیں، اور ایک نئی بات ہوگی، جیسا کہ ہمیشہ ہوتا ہے کہ آپ کسی لیسن کو جب پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں لنک پہ، تو اس میں ایک بات بطور خاص ہوتی ہے، آپ اسے یاد کر لیں، اسے ذہن نشین کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں، بس اس سے زیادہ تقاضا ہے نہیں۔ اس تعلیم جو ہم یہ تجوید پڑھ رہے ہیں، اس میں تقاضا صرف یہ ہے کہ جو آج کا سبق ہے اس میں ایک بات ہے، اس کو ذہن نشین کر لیں، اس کی پریکٹس کر لیں۔ اگر یہ آپ نہیں کرتے تو پھر آپ نے جتنے مرضی لیسن پڑھ لی، جتنی مرضی تجوید سیکھ لی، فائدہ تب ہوگا جب آپ ایک قاعدے کو خود سے اپلائی کرنا سیکھیں، اور ایک ایک کر کے پھر اس میں ترقی ہوگی۔ مثال کے طور پہ ہم نے یہ پڑھا ہوا سبق ہے جو میں نے آپ کو دوبارہ اب ریوائز کرانا ہے۔ یہ پہلا لفظ جو لکھا یہ کیا ہے جی؟ اللہم، یہ ہم نے پڑھا تھا نا جی۔ اور آپ کو یاد ہے کہ اللہ نہیں کہنا، اللہ کا معنی ہے یہ کہ نہیں، اور اللہ کا معنی ہے وہ اسم ذات۔ اس میں ہم نے لام پڑھنا سیکھا تھا کہ لام جب لفظ اللہ میں آئے گا تو وہ پر پڑھا جائے گا، بشرطے کہ اس سے پہلے زبر ہو یا پیش ہو۔ دو ہی مواقع ہیں لام پر پڑھنے کے، اگر زیر کے ساتھ اللہ کا لام آئے جیسے بسم اللہ، یہ باریک ہے، اعوذ باللہ، یہ باریک ہے۔ صرف دو مواقع ہیں لام کے پڑھنے کے جو پر ہیں، وہ کیا؟ اللہ کا لام ہو، پہلے زبر یا پیش ہو۔ اچھا، اور جہاں بھی لام آئے گا وہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ یہ تھا سبق، ہم نے اس کو ریوائز کر لیا۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج کے سبق میں ہم نے یہ میں نے کیا لکھا؟ شد، یہ پڑھنی ہے، تین دندانوں والی جو حرف، اور یہ آپ کو ٹیکسٹ میں جگہ جگہ لکھی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کو کہتے ہیں شد، اور جس حرف کے اوپر یہ ہو اسے کہتے ہیں مشدد۔ اس حرف کو کیا کہتے ہیں؟ مشدد۔ اور اس کے جو پڑھنے میں سختی ہے، اس سختی کی وجہ سے یہ تشدید کہلاتی۔ جہاں بھی شد ہوگی سختی سے اس کو پڑھا جائے گا، اس کا اپنا قاعدہ ہے پڑھنے کا، سختی سے پڑھا جائے گا، یہ تشدید کہلاتی ہے۔ اور معنوی طور پہ بھی جہاں شد ہوگی، کبھی غور کریں، تاکیدی اسلوب ہوگا، کوئی زور پیدا کرنے کے لیے یہ آئے گی۔ اور دوسری بات یہ بھی ذہن میں رکھا کریں ہمیشہ کہ جب بھی کوئی قاعدہ سیکھیں، اس کا اطلاق ایسا نہیں ہوتا کہ ہر جگہ ہو جائے گا، استثناء ہوں گے۔ یہ اپنی جو پرزے کو، ذہن کو استعمال کرنا ہے، اس کا استعمال ہے تو یہی کہ ہم اس پہ غور کریں۔ جیسا پروفیسر صاحب کہہ رہے تھے کہ ٹھہر ٹھہر کے پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان سوچے کہ میں نے یہ کیا پڑھا۔
اب الفاظوں پہ حروف پہ غور کرنا شروع کر دیں گے تو اس میں بھی آپ کے سامنے ہیں ساری چیزیں کہ ہم نے آج تک کیا پڑھا ہے، چند حرف پڑھے ہیں جس میں لام ہے، اور زبر زیر پیش پڑھا ہے کہ اس کی آواز چھوٹی ہوتی ہے. ہم نے الف یا اور واو پڑھا کہ یہ آ جائیں تو آواز کو لمبا کر دیتے ہیں، حرف ہی پڑھ رہے ہیں نا. اور آج کیا ہے، یہ 3 دندوں والی پڑھ رہے ہیں، شد کہتے ہیں اسے، اور حرف مشدد کہلاتا ہے. تو آج کے لیسن میں ہمارے 2 حرف ہیں جی جن کو ہم پڑھیں گے. لام ہم نے پڑھ لیا، لام سے اگلا حرف کیا ہے جی؟ لام کے بعد کیا آتا ہے؟ میم. آج ہم میم مشدد پڑھیں گے. ٹھیک، شاد اوپر آ گئی نا، میم مشدد. اور میم سے اگلا حرف کیا ہے؟ نون. نون، اور یہ اوپر آ جائے تو کیا ہو گیا؟ نون مشدد. یہ آج کا لیسن ہے. حرف 2 ہیں لیکن جو ہمارا فوکس ہے وہ شد پہ ہے کہ میم مشدد اور نون مشدد کو کیسے پڑھنا ہے. یہ دونوں حروف جب ان پہ شد ہو، اور یہ 2 ہی ہیں، شد کہیں اور آئے گی تو اس کے کوئی اور استعمالات ہوں گے، لیکن نون اور میم پہ آئے گی تو اس کے پڑھنے کا انداز یہ ہوگا کہ آپ اپنی آواز کو ناک کے بانسے میں لے کے جائیں گے اور وہاں اس کو تھوڑی دیر روکیں گے. شدت کے ساتھ ساتھ یہ آواز ناک میں جا کے ٹھہر جائے گی، جس کو تجوید کی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ غنہ. تو آج کا جو ہمارا موضوع ہوا وہ ہوا غنہ. ہم غنہ کرنا سیکھ رہے ہیں. اب ذرا اس میں دیکھیں کہ میم کہاں کہاں پہ آیا جہاں شد ہے. 1 2 3 اور 4. اب اس کے پڑھنے کا طریقہ سیکھ لیں. اللہم ہم جب کہتے ہیں تو آواز ناک میں جاتی ہے. اللہم صلی. اب صلی میں دیکھیں زور پیدا ہو رہا ہے لام پہ. صلی علی. اس میں بھی غور رکھنا ہے کہ عین جو ہے وہ مخرج اس کا حلق ہے. علی محمدین. اچھا، آپ جب جلدی سے کہہ جاتے ہیں، دیکھیں کسی کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنا تو ٹھیک ہے، محمد اکرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اس میں گرامی یعنی آپ کو گا رہے ہیں تو ایسے تو نہیں ہے نا کہ چلتے چلتے آ گئے. یہ ہے اس کی خوبصورتی. پہلے لفظ ہم نے سیکھا تھا اللہ، آج اس کے رسول کا نام لینا محمد. اس کی پریکٹس ہو گئی. اور اب آ گیا حمید مجید. حمید مجید. ٹھیک ہو گیا. یہ میم کی پریکٹس. اچھا، یہ ایک لحاظ سے تو بہت آسان کام ہے، آپ اس کی پریکٹس کریں. لیکن جب آپ اس کو پریکٹس کرتے کرتے قرآن سے گزریں گے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی میم مشدد آئیں گی. کوئی کاؤنٹ بھی کر سکتا ہے. کمپیوٹر سے تو ہو سکتا ہے کوئی بندوبست ہو آج کے میم مشدد لکھیں اور وہ کاؤنٹ کر دے، ورنہ انسان کے بس میں نہیں اس کا حساب لگانا. اینی ہو، اب نون کی مشدد جو ہے نا وہ ہم گنیں کہ وہ کہاں ہے. ایک ہی ہے. اس کو پڑھیں گے انکا. ان جب میں کہتا ہوں ان تو ناک میں گئی آواز. انکا حمید مجید. انکا حمید مجید. اچھا، کچھ قواعد اور بھی اس میں اپلائی ہوتے ہیں لیکن میں اس کو سکپ کر رہا ہوں، سارے نہیں سکھانے. کبھی پھر انشاءاللہ دوسرے حرف، مثلا دال ہے، اس پہ قلقلہ ہے. جب حروف قلقلہ آپ پڑھیں گے تو دال پہ قلقلہ کرنا سیکھیں گے. پھر آپ پڑھیں گے حمید مجید. دال کی آواز ایکو کی آواز دیتی ہے. یہ بہرحال قواعد آہستہ آہستہ سیکھیں گے. آج ہم نے شد کو پڑھنا سیکھا ہے تو ایک دفعہ پھر اس کو ہم سبق کو دہرا لیں. اور اس کے علاوہ دیکھیں اگر شدیں گے نا تو یہ بھی شد ہے. یہ واو پہ بھی آئی، یہ لام پہ آ گئی. اور اب کتنی ہو گئی؟ 1 2 3 4 5 6
7 8 رہ تو نہیں گئی؟ 8 ہو گئی. اچھا اتنے سے پارٹ میں 8 آ گئی. ابھی اس کا درود کا اگلا حصہ رہتا ہے انشاءاللہ، اس میں بھی آئیں گی شدیں. تو نیکسٹ پارٹ کیا ہے؟ اس میں صرف اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکتا. باقی وہی کما بارکتا علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اچھا یہاں پہ آج کا سبق مکمل ہوا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. جزاک اللہ خیر و احسن الجزاء.